پیارے بچوں، رضیہ ایک بہت ہی سمجھدار عورت تھی۔ اس کے ہاں ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ تو بڑا ہی شرارتی تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر رات کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھا کھیل رہا تھا۔ پیارے بچوں، وہ جب کھیل رہا تھا تو ایک 3 سروں والی چڑیل آ کے اسے ساتھ لے گئی۔ وہ چڑیل اپنے بہت سے روپ بدلی کرتی تھی۔ اس چڑیل کی ایک بیٹی بھی تھی اور یہ بیٹی اس کی اپنی نہیں تھی، یہ بھی اس نے کسی بندے کی چوری کی تھی۔ وہ لوگوں کے بچے چوری کرتی اور پھر ان کو اپنے بچے بنا لیتی تھی۔ چڑیل کی بیٹی میں اگرچہ چڑیل والی کوالٹیز آ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ اور جب چڑیل کو بچہ ملا تو وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ لڑکی تو بہت ہی فضول ہے، یہ لڑکا تو چونکہ بہت شرارتی ہے، اس لیے یہ میرے بہت کام آئے گا۔ وہ اس لڑکی سے بہت غصے سے باتیں کرنے لگی اور اس سے بولی، تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، نہ ہی تو مجھے شکار کے لیے کوئی بندہ لا کے دیتی ہو، نہ ہی کچھ ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگی رہتی ہو۔ میرے سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جا کے اپنے گھر ماں اپنی کے پاس چلی جاؤ اور مجھے اپنی شکل تک مت دکھانا، سمجھ آئی تمہیں؟ آپ بالکل بھی اچھی والی ماما نہیں ہو، آپ بہت بری ہو، آپ لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرتی ہو اور میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ کیا میں غلط کرتی ہوں یا آپ اچھا نہیں کرتی ہو؟ آپ دوسری چیزیں بھی تو کھا سکتی ہو، جیسے کہ پھل، سبزیاں، درخت۔ آپ انسانوں کو ہی کیوں کھاتی ہو؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ انسانوں کا روپ دھار کے ان کو دھوکہ دیتی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اور آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہو گھر چھوڑنے کا؟ اگر آپ کو میں اچھی نہیں لگتی تو میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ اور پھر وہ چڑیل کی بیٹی وہاں پہاڑوں کے بیچ چلی گئی جہاں پر رینبو 2 پہاڑوں کے درمیان بہت خوبصورت سی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی کیونکہ اس نے اپنے ماں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتی تھی۔ اب تو وہ بہت پریشانی کے عالم میں اکیلی چلتے ہوئے جا رہی تھی اور بہت جلد ہی وہ رینبو کے اندر غائب ہو گئی۔ دوسری جانب وہ لڑکا جو کہ اس چڑیل نے چوری کیا تھا بہت ہی زیادہ شرارتی تھا، ہر وقت اچھل کود کرتا رہتا اور ہر وقت ناچتا رہتا تھا، لیکن وہ لڑکا چڑیل کو بہت ہی زیادہ پسند تھا کیونکہ وہ اس کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ چڑیل نے اس کو اپنے والی ساری خوبیاں سکھا دی تھیں۔ اب وہ دھوکے سے ایک گھر کے باہر لیٹ گیا اور وہ گھر تھا اس کی ماں کا۔ کافی ٹائم کے بعد اس کی ماں نے جب اسے دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی، اس کو فوراً اپنے کمرے کے اندر لے آئی۔ وہ لڑکا تو بہت شرارتی تھا، اس کی ماں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بیٹے کے اندر جنوں والی طاقتیں آ چکی ہیں
اب تو وہ لڑکا دن بھر شرارتیں کرتا رہتا اور وہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا بھی سیکھ لی تھیں۔ وہ اب اپنی ماں کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا اور اس سے روز بروز نت نئے کھانوں کی فرمائشیں بھی کیا کرتا، لیکن اس کی ماں اس کی کوئی بات نہ ٹالتی تھی، کیونکہ وہ تو اس کا بہت لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ پر اپنے بیٹے کی شرارتوں کو لے کر وہ پریشان بہت زیادہ تھی۔ وہ اسے بہت زیادہ سمجھاتی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور وہ ہر روز گاؤں کے کسی نہ کسی آدمی کو قتل کر دیتا اور ان کو لوگوں کا رنگ نیلا پڑ جاتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت پریشان تھے کہ یہ آئے روز کے قتل کون کر رہا ہے، اور سب میں ایک ہی بات ہے کہ سب کے رنگ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے اپنی چڑیل ماں کو کھانے کے لیے پیش کیا کرتا تھا۔ چڑیل اس سے تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ماں دیکھو، میں تمہارے لیے اتنے کھانے لے کے آتا ہوں، لیکن تم مجھے اپنے گھر بلاتی ہی نہیں ہو۔ تم نے ایک بڑھیا کو دیا ہے مجھے جلدی اپنے گھر بلاؤ نا۔ میں اب یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا ہوں ماں، میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ مجھے تمہارا پیار چاہیے ماں، پلیز، میں نے اپنے گھر جانا ہے ماں، آج تو مجھے ساتھ لے کے جاؤ نا۔ پیارے بیٹے، دیکھو میں یہاں روز آ کر تم سے مل لیتی ہوں اور خوب سارا پیار بھی کر لیتی ہوں، تو گھر کو کیا کرنا ہے بیٹے؟ اگر ہم گھر جائیں گے تو گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم نے تو انسانوں کو کھانا ہے نا، وہ کہاں سے ملیں گے گھر جاؤ گے تو؟ لیکن ماں، مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ بھی میرے ساتھ آ کے اس گھر میں رہ لو نا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میں بہت مزے کی چیزیں بھی کھاتا ہوں۔ وہ بڑھیا تو میرے لیے اتنی ڈشیں بناتی ہے، مجھے من کی چیزیں کھلاتی ہے۔ تم یہاں پہ جب آؤ گی تو تم بھی بہت انجوائے کرو گی یہاں کے کھانوں کو۔ ارے بیٹا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ مجھے تو انسانوں کا گوشت چاہیے، اور تم جن ہو، تم نے کھانے نہیں کھانے سبزیاں فروٹ، یہ تمہارا کھانا نہیں ہے، تمہیں صرف گوشت چاہیے اور خون چاہیے، وہ بھی انسانوں کا۔ وہ بڑھیا اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ شرارتیں مت کیا کرو، شرارتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اتنے میں اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے گھر میں آئی بانو تو لگی اس سے تکرار کرنے کہ تمہارا بیٹا تو ایک جن ہے۔ ارے بہن، تمہارا بیٹا ایک جن ہے، میں نے خود دیکھا ہے اسے، ہر ایک گاؤں کے کسان کو اسی نے مارا ہے، میں خود دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ اس کا خون پی رہا تھا اس کو مار کے۔ تم اس بیٹے کو مار دو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم اتنی ظالم اور بے رحم نہیں ہو سکتی۔ میں ہر روز گاؤں کے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سن لیا نا تم نے؟ کان کھول کے سن لو، میں گاؤں کے سارے لوگوں کو بتا دوں گی کہ تمہارا بیٹا ایک انسان نہیں، ایک جن ہے۔ جا رہی ہوں میں۔ بانو نے گاؤں کے سبھی لوگوں کو بتا دیا۔ اب وہ سارے لوگ چڑھ دوڑے اس بڑھیا کے پاس۔ بڑھیا تو ان سے خوب تکرار کرنے لگی کہ میں تو اپنا بیٹا کسی کو نہیں دوں گی، وہ تو میرا بیٹا ہے اور وہ انسان ہے،
کوئی جن نہیں ہے، اگر وہ جن ہوتا تو وہ مجھے کب سے کھا چکا ہوتا، لیکن اس کی بات کوئی سن نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب وہ بچہ بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، آخر کو وہ اس کی ماں تو تھی ہی۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا، یہ عورت مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، اور میری ماں ہے ایک جو کہ مجھے اپنے ساتھ رکھتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ میں اس عورت کے گھر رہ لوں ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے، میں تو اسی کے ساتھ رہوں گا۔ میری اپنی ماں تو مجھے پیار ہی نہیں کرتی ہے۔ یہ عورت تو میرے لیے کتنی لڑائی کر رہی ہے دوسرے لوگوں سے۔ اب میں ماں کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اسی عورت کے پاس رہوں گا ہمیشہ۔ ادھر چڑیل اپنے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بہت انتظار کیا کہ کب اس کا بیٹا آئے گا اور وہ اس کا شکار اس کے حوالے کرے گا، لیکن اس لڑکے نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج میں چڑیل کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دوں گا۔ چڑیل تو نہایت غصے میں فوراً جا پہنچی اور اس سے بولی، تجھے کہا تھا میرا کھانا لے کے آ، لیکن تو میرا کھانا کیوں نہیں لایا؟ تو جانتا نہیں کہ مجھے کتنی بھوک لگی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے یہ سب چیزیں، میں نے انسانوں کا گوشت کھانا ہے، ان کا خون پینا ہے، ارے جلدی دے مجھے۔ دوسری جانب بچے کی ماں نے باہر دروازے سے سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ تو فوراً دوڑی مولوی صاحب کے پاس اور مولوی صاحب کو لے آئی اپنے گھر۔ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ وہاں پر چڑیل کھڑی ہے تو انہوں نے سورہ جن پڑھنا شروع کر دی۔ سورہ جن کے پڑھتے ہی چڑیل کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی اور پھر چڑیل کو آگ لگ گئی، چڑیل جل کر مر گئی۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، اس نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر اسے بتایا گیا کہ اپنے بچے کو اکیلے باہر نہیں جانے دینا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں رات کے وقت گھر سے باہر اکیلے بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت شیاطین باہر پھرتے ہیں۔